اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پروگرام نور ہدایت میں ان آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں جو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں تلاوت فرماتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا ماخذ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر ہیں۔ قبل ازیں گزشتہ پروگراموں میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان فرمودہ تفسیر کے حوالے سے سورۃ فاتحہ کے مختلف ناموں اور قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنے سے متعلق جو حکم ہے اس کے متعلق بعض معانی اور مطالب کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے بعض ارشادات خلاصتاً آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ممدوحہ یعنی سورۃ فاتحہ کی آیتوں میں سے پہلی آیت ہے اور قرآن شریف کی دوسری صورتوں پر بھی لکھی گئی ہے، اور ایک اور جگہ بھی قرآن شریف میں یہ آیت آئی ہے، اور جس قدر تکرار اس آیت کا قرآن شریف میں بکثرت پایا جاتا ہے اور کسی آیت میں اس قدر تکرار نہیں پایا جاتا۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، 113 صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے متن میں اندر ایک جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ بھی دہرائے گئے ہیں۔ اس طرف حضور علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ کوئی قرآن کریم کی آیت ایسی نہیں ہے جو اس کثرت سے دہرائی گئی ہو، اور چونکہ فرماتے ہیں اور چونکہ اسلام میں یہ سنت ٹھہر گئی ہے کہ ہر یک کام کے ابتداء میں جس میں خیر اور برکت مطلوب ہو بطریق تبرک اور استمداد اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں، اس لیے یہ آیت دشمنوں اور دوستوں اور چھوٹوں اور بڑوں میں شہرت پا گئی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص تمام قرآنی آیات سے بے خبر مطلق ہو تب بھی امید قوی ہے کہ اس آیت سے ہرگز اس کو بے خبری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی معاشرے میں خاص طور پر بچپن سے ہی بچوں کو یہ آیت یاد کروا دی جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، تو اس طرح مختلف موقعوں پر بسم اللہ کے پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد جیسا کہ حضور نے فرمایا اور اس کی بنیاد بھی حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ہے کہ بطور تبرک اور استمداد یعنی اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مزید بہت تشریح ہو سکتی ہے، مزید تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کو ہمیشہ ہمیں بہرحال یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایسے کام کے ابتداء میں جس میں خیر اور برکت مطلوب ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جانا چاہیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ آپ ہر اہم کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی بہت سی دعائیں بھی ہیں جن میں بسم اللہ کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور آپ ان کا ورد فرمایا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مطالب جو ہیں وہ تو بے شمار ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ آیت جن کامل صداقتوں پر مشتمل ہے ان کو بھی سن لینا چاہیے۔ من جملہ ان کے ایک یہ ہے کہ اصل مطلب اس آیت کے نزول سے یہ ہے کہ عاجز اور بے خبر بندوں کو اس نقطۂ معرفت کی تعلیم کی جائے
کہ ذات واجب الوجود کا اسم اعظم جو اللہ ہے، کہ جو اصطلاح قرآنی ربانی کے روح سے ذات مستجمع جمیع صفات کاملہ اور منزہ عن جمیع رذائل اور معبود برحق اور واحد لا شریک اور مبدأ جمیع فیوز پر بولا جاتا ہے۔ بہت گہرا معرفت پر مشتمل ایک جامع جملہ ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہے جو تمام صفات کاملہ سے متصف ہے اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہے اور معبود برحق ہے، واحد لا شریک ہے، تمام فیوز کا مبدأ ہے۔ یہ بات ہمیں اس میں سکھائی گئی ہے بسم اللہ کے لفظ میں۔ فرماتے ہیں کہ اس اسم اعظم کی بہت سی صفات میں سے جو 2 صفتیں بسم اللہ میں بیان کی گئی ہیں، یعنی صفت رحمانیت و رحیمیت، انہی 2 صفتوں کے تقاضے سے کلام الہی کا نزول اور اس کے انوار و برکات کا صدور ہے۔ اب یہ جملہ بھی مزید تفصیل کا متقاضی ہے، چنانچہ حضور فرماتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ خدا کے پاک کلام کا دنیا میں اترنا اور بندوں کو اس سے مطلع کیا جانا یہ صفت رحمانیت کا تقاضا ہے، کیونکہ صفت رحمانیت کی کیفیت، جیسا کہ آگے بھی تفصیل سے لکھا جائے گا، یہ ہے کہ وہ صفت بغیر سبقت عمل کسی عامل کے محض جود اور بخشش الہی کے جوش سے ظہور میں آتی ہے، جیسا خدا نے سورج اور چاند اور پانی اور ہوا وغیرہ کو بندوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ تمام جود اور بخشش صفت رحمانیت کے روح سے ہے، اور کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ چیزیں میرے کسی عمل کی پاداش میں بنائی گئی ہیں۔ اسی طرح خدا کا کلام بھی کہ جو بندوں کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے اترا، وہ بھی اس صفت کے روح سے اترا ہے، اور کوئی ایسا متنفس نہیں کہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے کسی عمل یا مجاہدے یا کسی پاک باطنی کے اجر میں خدا کا پاک کلام کہ جو اس کی شریعت پر مشتمل ہے نازل ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ طہارت اور پاک باطنی کا دم مارنے والے اور زہد اور عبادت میں زندگی بسر کرنے والے اب تک ہزاروں لوگ گزرے ہیں، لیکن خدا کا پاک اور کامل کلام کہ جو اس کے فرائض اور احکام کو دنیا میں لایا اور اس کے ارادوں سے خلق اللہ کو مطلع کیا، انہی خاص وقتوں میں نازل ہوا ہے کہ جب اس کے نازل ہونے کی ضرورت تھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ خدا کا پاک کلام انہی لوگوں پر نازل ہو کہ جو تقدس اور پاک باطنی میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہوں، کیونکہ پاک کو پلید سے کچھ میل اور مناسبت نہیں، لیکن یہ ہرگز ضرور نہیں کہ ہر جگہ تقدس اور پاک باطنی کلام الہی کے نازل ہونے کو مستلزم ہو، بلکہ خدا تعالیٰ کی حقانی شریعت اور تعلیم کا نازل ہونا ضرورات حقہ سے وابستہ ہے۔ یعنی جب حقیقی ضرورتیں ہوں تو یہ بھی ایک تقاضا ہے، جس کے جب وہ یہ تقاضا پیدا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ حقانی شریعت کو نازل فرماتا ہے۔ بس جس جگہ ضرورات حقہ پیدا ہو گئیں اور زمانے کی اصلاح کے لیے واجب معلوم ہوا کہ کلام الہی نازل ہو، اسی زمانے میں خدا تعالیٰ نے جو حکیم مطلق ہے اپنے کلام کو نازل کیا، اور کسی دوسرے زمانے میں گو لاکھوں آدمی تقوی اور طہارت کی صفت سے متصف ہوں اور گو کیسے ہی تقدس اور پاک باطنی رکھتے ہوں، ان پر خدا کا وہ کامل کلام ہرگز نازل نہیں ہوتا کہ جو شریعت حقانی پر مشتمل ہو۔ ہاں مکالمات و مخاطبات حضرت احدیت کے بعض پاک باطنوں سے ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت کہ جب حکمت الہیہ کے نزدیک ان مکالمات اور مخاطبات کے لیے کوئی ضرورت حقہ پیدا ہو۔ تو یہ بہت ہی لطیف تفسیر ہے اور بہت ہی اصولی تعلیم ہے جس کی طرف حضور علیہ السلام نے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اشارہ فرمایا ہے، اور اس بات کو پیش نظر رکھنے سے بہت سارے جو سوال لوگ اٹھاتے ہیں ان کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کسی فرد انسانی کا کلام الہی کے فیض سے فی الحقیقت مستفیض ہو جانا اور اس کی برکات اور انوار سے متمتع ہو کر منزل مقصود تک پہنچنا اور اپنی سعی اور کوشش کے ثمرے کو حاصل کرنا، یہ صفت رحیمیت کی تائید سے وقوع میں آتا ہے۔
اور اسی جہت سے خدا تعالیٰ نے بعد ذکر صفت رحمانیت کے صفت رحیمیت کو بیان فرمایا تا معلوم ہو کہ کلام الہی کی تاثیریں جو نفوس انسانیہ میں ہوتی ہیں یہ صفت رحیمیت کا اثر ہے۔ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت کی صفت سے ہمیں عطا فرما دیا، اب اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کے نتیجے میں انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس کی برکات سے متمتع ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ حضور فرماتے ہیں جس قدر کوئی اعراض صوری اور معنوی سے پاک ہو جاتا ہے، جس قدر کسی کے دل میں خلوص اور صدق پیدا ہوتا ہے، جس قدر کوئی جد و جہد سے مطابقت اختیار کرتا ہے، اسی قدر کلام الہی کی تاثیر اس کے دل پر ہوتی ہے، اور اسی قدر وہ اس کے انوار سے متمتع ہوتا ہے اور علامات خاصہ مقبولان الہی کی اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید تو موجود ہے، اس کی تاثیرات روحانیہ سے، اس کے انوار سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں جن کا حضور نے فرمایا ہے کہ کوئی صوری اور معنوی اعراض نہ ہو، دل میں خلوص اور صدق ہو، جد و جہد ہو، اس کی پیروی کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش انسان کرے، پھر اس کی تاثیریں پڑتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انوار سے انسان متمتع ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ حضور فرماتے ہیں آیت ممدوحہ کی تعلیم سے مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کے شروع کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات جامع صفات کاملہ کی رحمانیت اور رحیمیت سے استمداد اور برکت طلب کی جائے۔ صفت رحمانیت سے برکت طلب کرنا اس غرض سے ہے کہ تا وہ ذات کامل اپنی رحمانیت کی وجہ سے اس سب اسباب کو محض لطف اور احسان سے میسر کر دے کہ جو کلام الہی کی مطابقت میں جد و جہد کرنے سے پہلے درکار ہیں۔ یہ ایک اور مضمون حضور بیان فرما رہے ہیں رحمانیت کا، جیسے عمر کا وفا کرنا، فرصت و فراغت کا حاصل ہونا، وقت صفا میسر آ جانا، طاقتوں اور قوتوں کا قائم ہونا، کوئی ایسا امر پیش نہ آ جانا کہ جو آسائش اور امن میں خلل ڈالے، کوئی ایسا معنی نہ آ پڑنا کہ جو دل کو متوجہ ہونے سے روک دے، غرض ہر طرح سے توفیق عطا کیے جانا، یہ سب امور صفت رحمانیت سے حاصل ہوتے ہیں۔ جب قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمانیت کے واسطے سے یہ سب چیزیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور صفت رحیمیت سے برکت طلب کرنا اس غرض سے ہے کہ تا وہ ذات کامل اپنی رحیمیت کی وجہ سے انسان کی کوششوں پر ثمرات حسنہ مترتب کرے اور انسان کی محنتوں کو ضائع ہونے سے بچاوے اور اس کی سعی اور جد و جہد کے بعد اس کے کام میں برکت ڈالے۔ بس اس طور پر خدا تعالیٰ کی دونوں صفتوں رحمانیت اور رحیمیت سے کلام الہی کے شروع کرنے کے وقت بلکہ ہر یک ذیشان کام کے ابتدا میں تبرک اور استمداد چاہنا یہ نہایت اعلیٰ درجے کی صداقت ہے، جس سے انسان کو حقیقت توحید کی حاصل ہوتی ہے اور اپنے جہل اور بے خبری اور نادانی اور گمراہی اور عاجزی اور خواری پر یقین کامل ہو کر مبدأ فیض کی عظمت اور جلال پر نظر جا ٹھہرتی ہے اور اپنے تئیں بکلی مفلس اور مسکین اور ہیچ اور ناچیز سمجھ کر خداوند قادر مطلق سے اس کی رحمانیت اور رحیمیت کی برکتیں طلب کرتا ہے۔ اب یہ وہ مضمون ہے جس کو تلاوت قرآن کریم کے وقت، اور جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی اہم کام ہے اس سے پہلے جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو یہ معانی سامنے رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں جو ہم کرنے لگے ہیں، جس کے شروع میں ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، اپنی رحمانیت کے فیض سے ہمارے لیے وہ اسباب مہیا کر دے جن کی ضرورت ہے، اور اپنی رحیمیت کے فیض سے پھر جو ہماری کوششیں ہیں ان کے بھی نیک نتائج ہمیں اور نیک ثمرات ہمیں عطا فرمائے۔ مثلا میں عرض کرتا ہوں، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمانیت اور رحیمیت کے فیض سے وہ ساری چیزیں ہمیں مہیا فرما دے، جس کے نتیجے میں یہ جو چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں، ان کے جو مقاصد ہیں، جو ان میں خواص اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، وہ ہمیں ان کا فیض بھی حاصل ہو۔ پھر ایک اور جگہ پہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ باللہ ہے،
اللہ کے ساتھ یا اللہ سے کی مدد مانگتے ہوئے، بلکہ بسم اللہ ہے۔ تو لفظ اسم کی حضور نے کچھ لوگ بھی وضاحت بھی فرمائی، اور اس کے بعد پھر آگے چل کے فرماتے ہیں کہ عربی زبان اور عرب شعراء کے دیوانوں کی چھان بین کرنے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ اس لفظ کو یعنی اسم کے لفظ کو زیادہ تر خیر کے مواقع پر ہی استعمال کرتے تھے، خواہ وہ دنیا کی خیر ہو یا دین کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عوام الناس کے نزدیک عوام الناس کے نزدیک کسی چیز کا اسم وہ ہوتا ہے جس سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں آپ کا نام اسم کیا ہے تو اس نام سے اس کو پہچان لیتے ہیں، لیکن خواص اور اہل علم کے نزدیک اسم شے کی اصل حقیقت کے لیے بطور ذل کے ہے، بلکہ یہ امر یقینی ہے کہ اشیاء کے جو نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ تمام نام ان چیزوں کے لیے ان کی نوعی صورتوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ نام معانی اور علوم حکمیہ کے پرندوں کے لیے بمنزلہ گھونسلوں کے ہیں۔ اور اس بابرکت آیت میں اللہ، رحمان اور رحیم ناموں کا یہی حال ہے۔ لوگ بھی نام رکھتے ہیں، کسی کا نام رکھ دیتے ہیں عبداللہ، لیکن وہ کب عبادت کی نہیں ہوتی اسے، نہ عبادت کا اس کو شغف ہوتا ہے، نہ عبادت کے معنوں کی حقیقت کا علم ہوتا ہے۔ کسی کا نام لوگ رکھ دیتے ہیں کہ یہ محمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کے نام پر اپنا نام رکھتے ہیں، لیکن اس کے کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوتے۔ تو انسانوں کے ناموں کی تو نہیں بات ہو رہی، حضور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی نام دیے جاتے ہیں تو ان ناموں میں ان کی حقیقت بھی رکھ دی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ کا کہہ کے فرمایا، قرآن کریم میں آپ کا نام محمد بیان کیا گیا، تو واقعتاً آپ میں تمام قسم کی حمد جمع کی گئی۔ اسی طرح اگر کوئی احمد ہے تو احمد نام کا مستحق وہی ہو سکتا ہے حقیقت میں جو حمد کرنے والا ہو۔ تو جب خدا کسی کو کوئی نام دیتا ہے تو اس میں وہ حقیقت قائم رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے جو بات حضور بیان فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو قرآن کریم کے مثلا نام بیان کیے گئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر ہمارے سامنے رکھے، وہ نام حقیقت پر مبنی ہے۔ تو یہ وہ نقطہ ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس بات کو بھی اگر سمجھ لیا جائے تو جب اللہ کسی کو کوئی نام دیتا ہے تو ان ناموں کی حقیقت کو اس میں جلوہ گر فرماتا ہے۔ اس پہلو سے مثلا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سے نام دیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے موعود امام مہدی اور مسیح کے لیے بہت سے نام بیان فرمائے۔ تو وہ جو آپ نے نام بیان فرمائے ان ناموں میں وہ حقیقت بھی پنہاں کر دی گئی ہے، یعنی اس موعود میں ان ناموں کی حقیقت پورے طور پر مطابقت پائے گی۔ تو حضور یہ فرماتے ہیں اس جگہ اسی ضمن میں آگے جا کے، اللہ اس ذات الہی کا نام ہے جو تمام کمالات کی جامع ہے، اور اس جگہ الرحمن اور الرحیم دونوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ دونوں صفتیں اللہ کے لیے ثابت ہیں جو ہر قسم کے جمال اور جلال کا جامع ہے۔ اور پھر لفظ الرحمن کے ایک اپنے بھی خاص معنی ہیں جو الرحیم کے لفظ میں نہیں پائے جاتے، اور وہ یہ ہیں کہ اذن الہی سے صفت الرحمن کا فیضان انسان اور دوسرے حیوانات کو قدیم زمانے سے حکمت الہیہ کے اقتضاء اور جوہر قابل کی قابلیت کے مطابق پہنچتا آ رہا ہے، نہ کہ مساوی تقسیم کے طور پر۔ رحمانیت کا فیض بھی ہر ایک کے جو اس کی استعداد ہے، صلاحیت ہے، اس کے مطابق اس کو ملے گا۔ اور اس صفت رحمانیت میں انسانوں یا حیوانوں کے قوا کے کسب اور عمل اور کوشش کا کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خالص احسان ہے جس سے پہلے کسی کا کچھ عمل بھی موجود نہیں ہوتا، اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عام رحمت ہے جس میں ناقص یا کامل شخص کی کوششوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو رحمانیت کی رحمت جو ہے وہ عام ہے انسانوں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے۔ فرماتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ صفت رحمانیت کا فیضان کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے اور نہ کسی استحقاق کا ثمرہ ہے، بلکہ یہ ایک خاص فضل ایزدی ہے جس میں فرمانبرداری یا نافرمانی کا دخل نہیں، اور یہ فیضان ہمیشہ خدا تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے ماتحت نازل ہوتا ہے۔ اس میں کسی کی اطاعت، عبادت، تقوی اور زہد کی شرط نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں،
لیکن وہ لوگ جو اللہ کو ہی نہیں مانتے یا اللہ کے کو برا بلا کہتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے کتنی ساری دنیا کی چیزیں دے رکھی ہیں، وہ اس کی رحمانیت کی وجہ سے، جس کے لیے کسی اطاعت، عبادت، تقویٰ، زہد کی شرط نہیں ہے۔ لیکن رحیمیت سے وہ فیض نہیں پا سکتے ان معنوں میں کہ اس کے لیے کوشش ضروری ہے، اور اگر خدا تعالیٰ کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق کوئی جد و جہد کرے گا تو پھر وہ اللہ کی رحیمیت سے بھی فائدہ اٹھا لے گا، ہاں کوئی بھی ہو۔ لیکن حضور فرماتے ہیں برہمانیت کے فیض کی بنا مخلوق کی پیدائش، اس کے اعمال، اس کی کوشش اور اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی رکھی گئی ہے، اس لیے اس فیض کے آثار انسان اور حیوان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی پائے جاتے ہیں، اگرچہ یہ فیض تمام مراتب وجود اور زمان و مکان اور حالت طاعت و عصیان میں جاری و ساری رہتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت نیکوکاروں اور ظالموں سب پر وسیع ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا چاند اور اس کا سورج اطاعت گزاروں اور نافرمانوں سبھی پر چڑھتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے مناسب حال قوا کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس نے ان سب کے معاملات کا ذمہ لیا ہے، اور کوئی بھی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں۔ اسی نے ان کے لیے درخت پیدا کیے اور ان درختوں سے پھل، پھول اور خوشبوئیں پیدا کیں، اور یہ ایسی رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے لیے مہیا فرمایا۔ اب یہ ایک ایک جملہ جو ہے اس کو تفصیل سے سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن وقت کی رعایت سے صرف آپ کے سامنے بیان کیا پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، رک کر اس پر غور کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اس کی رحمانیت کے بے شمار جلوے نظر آئیں گے۔ حضور فرماتے ہیں اس میں متقیوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، یہ نعمتیں بغیر کسی عمل اور بغیر کسی حق کے اس بے حد مہربان اور عظیم خالق عالم کی طرف سے عطا ہوئی ہیں، اور اس عالی بارگاہ سے ایسی ہی اور بھی بہت سی نعمتیں بخشی گئی ہیں جو شمار سے باہر ہیں، مثلا صحت قائم رکھنے کے ذرائع پیدا کرنا، اور ہر بیماری کے لیے علاج اور دواؤں کا پیدا کرنا، رسولوں کا مبعوث کرنا اور انبیاء پر کتابوں کا نازل کرنا، یہ سب ہمارے رب ارحم الراحمین کی رحمانیت ہے۔ یہ خالص فضل ہے جو کسی کام کرنے والے کے کام یا گریہ وزاری یا دعا کے نتیجے میں نہیں ہے، لیکن رحیمیت وہ فیض الہی ہے جو صفت رحمانیت کے فیوض سے خاص تر ہے۔ یہ فیضان نوع انسانی کی تکمیل اور انسانی فطرت کو کمال تک پہنچانے کے لیے مخصوص ہے، لیکن اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، عمل صالح بجا لانا اور جذبات نفسانیہ کو ترک کرنا شرط ہے۔ یہ رحمت پورے طور پر نازل نہیں ہوتی جب تک اعمال بجا لانے میں پوری کوشش نہ کی جائے، اور جب تک تزکیہ نفس نہ ہو اور ریا کو کلی طور پر ترک کر کے خلوص کامل اور طہارت قلب حاصل نہ ہو، اور جب تک خدائے ذوالجلال کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر موت کو قبول نہ کر لیا جائے۔ پس مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں ان نعمتوں سے حصہ ملا، بلکہ وہی اصل انسان ہیں، اور باقی لوگ تو چارپائیوں کی مانند ہیں۔ تو اس رحمان اور رحیمیت کے اس وسیع تر مضمون کو نماز پڑھتے ہوئے، قرآن کریم پڑھتے ہوئے، روزمرہ کی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اگر ہم پیش نظر رکھیں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی کو جنبش دے کر ان سے فیض حاصل کرنے کی تمنا بھی پیدا ہوگی۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔